اس دور میں ہر انسان قرض کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہوں، مالدار لوگ ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، کسی نہ کسی بندہ جو ہے نا قرض کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور قرض سے بڑی جو ہے نا پریشانی انسان کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ مقروض ہو جاتا ہے نا، اس کی سوچنے سمجھنے کی، کام کرنے کی، جد و جہد کی، جو جتنی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں نا، وہ ساری ڈمپ ہو جاتی ہیں، اور اس کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا جب تک اس کا قرضہ نہ ادا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بڑی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی ہیں نا، انہوں نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ قرض ادا کرنے کے لیے نا اس سے بہترین دعا، بہت عمدہ دعا ہے جس سے بہت جلدی قرض ادا ہو جاتا ہے۔ پہلے میں اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گا، پھر میں اس کی عربی بتاؤں گا۔ اردو ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، بے شک صبح کو پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ صبح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کسی اندھیرے میں، مشکل میں چلا جائے نا، تو پھر اس کو روشنی کی، صبح کی، دن کی تلاش ہوتی ہے، کوئی اس کو راستہ دکھائے۔ اے اللہ، صبح کے پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ اللہم انت فالق الاسباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ اے اللہ، صبح کے نکالنے والے، صبح کو پیدا کرنے والے آپ ہیں، اور رات کو سکون بنانے والے آپ ہیں، یعنی رات کو اللہ نے سکون بنایا، اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے اپنی اپنی منزل مقصود کے اوپر چلایا، جس سے دنوں کا، گھنٹوں کا، صبح و شام کا، چیزوں کا، موسموں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اقضی عنا الدین واغننی من الفقر۔ اے اللہ، میرے سارے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، اور مجھے جو ہے نا غنی بنا دیجئے، یعنی مجھے مالدار بنا دیجئے، اور میری ومتعنی بسمعی و بصری۔ اے اللہ، میری کان، میری آنکھ کو، میری قوت اور میری قوت کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجیے۔ وہی میں نے بتایا نا کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی ساری صلاحیت مقروض آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بھی ساتھ مانگ لیا کہ جب میں مقروض ہو جاؤں تو میری یہ ساری بصارت، میری سوچنے کی، میری دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ ساری جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ تو اے صبح کے پیدا کرنے والے، اے رات کو سکون بنانے والے اللہ، اے اللہ، اے سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے میرے لیے جو ہے نا تخلیق کرنے والے اللہ، اے اللہ، میرے تمام قرضوں کو ادا فرما دیجئے، اور میری قوت کو، میری سوچ کو، میری سماعت کو، میری بینائی کو، ہر چیز کو اپنے راستے میں قبول فرما لیجئے۔ یعنی میں قرض سے خلاصی حاصل کر کے ایک دم پرسکون ہو جاؤں، اور جب میں پرسکون ہو جاؤں گا تو پھر میری زندگی نارمل ہو جائے گی، پھر میں عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے، مخلوق کے ساتھ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، پھر میں ایک دم فریش ہو جاؤں گا۔ جیسے انسان نہا دھو کے فریش ہو جاتا ہے نا، ایسے جس انسان کا قرض اتر جاتا ہے وہ ذہنی طور پر ایسے ہی فریش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جب قرض اتارنے کی دعا کی ہے تو ان سارے لفظوں کو آپ غور کریں نا، سارے لفظوں کی درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوبصورت ربط ہے جس سے انسان کی ساری قرض بھی اتر جائے، اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کی ساری تازگی واپس لوٹ آئے، اور اس کا دماغ فریش ہو جائے۔ تو اس دعا کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیں۔ میں اس کو اب عربی میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انت فالق الاسباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدین واغننی من الفقر ومتعنی بسمعی وبصری وقوتی فی سبیلک۔ اللہ ہمیں جو ہے نا اس کی سمجھ عطا فرمائے۔